اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید، فرقان حمید اور برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا 22ویں سپارے کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سامعین عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا۔ رب نے فرمایا ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی وہ آخری نبی ہیں، ان پر نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا۔ محبوب، ہم نے آپ کو دنیا کے اندر آخری نبی بنا کر بھیجا۔ رب نے کیا فرمایا؟ محبوب، ہم نے آپ کو کائنات کے اندر آخری نبی بنا کر بھیجا، آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رب نے قرآن میں فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں، ان پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ رب نے مہر لگا دی کہ محبوب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بولے کوئی نبی نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے گا، رب نے مہر لگا دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، پیارے آقا نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین، فرمایا میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پتہ چلا رب نے بھی فرما دیا محبوب ہم نے آپ کا نبوت کو ختم کر دیا ہے، آپ کے بعد آخری نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے بھی فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زمین تو پھٹ سکتی ہے، آسمان تو پھٹ سکتا ہے، سمندر کی لہروں میں فرق آ سکتا ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، مگر محمد عربی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، درخت ختم ہو سکتے ہیں، سمندر ختم ہو سکتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ بدل سکتا ہے، مگر محمد عربی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ رب تعالیٰ نے بھی خاتم النبیین کا لفظ فرما دیا، پیارے آقا نے بھی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کسی نے کیا خوب فرمایا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ جی ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور جو شخص یہ مانے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے وہ کافر ہے، وہ واجب القتل ہے، اور کوئی اس کا حامی، کوئی اس کا مددگار، کوئی اس کے ساتھ دینے والا، ایک تو کوئی نبوت کا دوسرا دعویٰ کرے وہ تو ہے لعنتی، وہ تو ہے دجال، وہ تو ہے کانا، وہ تو ہے کافر۔ اگر کوئی اس کے ساتھ یہ مانے نا کہ اللہ کا نبی ہے، حضور کے بعد کسی کو کوئی نبی مانتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ رب نے فرما دیا، حضور نے فرما دیا محمد عربی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا، کائنات ادھر بھی ادھر ہو سکتی ہے، مگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ جب حضور علیہ السلام ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے نا، تو خلافت جو ہے امیر المؤمنین خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے، آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام کے بعد مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، کہا میں بھی نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا نا، تو سیدنا صدیق اکبر یار غار یار مزار قربان جاؤں آپ پر، آپ نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیا،
آپ نے پہلے تو فرمایا کہ کسی جنگ میں بدری صحابہ نہیں جائیں گے، مگر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت کی بات آئی، حضور کی ختم نبوت کی بات آئی، تو آپ نے فرمایا جو بھی صحابہ ہیں، چاہے وہ بدری صحابہ ہیں، چاہے وہ احد کے صحابہ ہیں، چاہے وہ خندق کے صحابہ ہیں، چاہے جتنے بھی صحابہ ہیں، سب کے سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے چلو، سبحان اللہ، سب کے سب حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کی پہرے داری کے لیے سب صحابہ اکرام چلے۔ پھر بدری صحابہ بھی چلے گئے، احد والے صحابہ بھی چلے گئے، خندق کے صحابہ بھی چلے گئے۔ جنگ یمامہ کس طرح لڑی گئی، باقی صحابہ اکرام باقی جنگوں میں ٹوٹل جتنی جنگیں ہوئی نا، ان تمام جنگوں میں 259 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 259 سارے بولے کتنے ہوئے؟ 259، یعنی 201 کم 60 صحابہ اکرام باقی تمام جنگوں میں، تمام غزوات میں شہید ہوئے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بات آئی، ناموس رسالت کے پہرے داری کی بات آئی، مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی بات آئی، تو اس وقت ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، کتنے شہید ہوئے؟ 1200 صحابہ اکرام حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت کی پہرے داری کے لیے 1200 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ بڑے بڑے شیخ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو دجانہ بھی شہید ہو گئے۔ بڑے بڑے جو صحابہ اکرام جو شیر تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، یعنی محمد عربی کے جو بڑے بڑے شیر تھے، تمام کے تمام 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ کس لیے؟ صرف اور صرف حضور کی ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے۔ قربان جاؤں، سیدنا صدیق اکبر نے اس کے خلاف جہاد کیا، کائنات کو بتا دیا کہ کائنات تو بدل سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، سمندر کی لہروں میں فرق آ سکتا ہے، مگر محمد عربی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی بولو نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ محمد عربی کے صحابی ہیں۔ آپ کا اتنا پکا مضبوط ایمان، جب آپ کو مسلمہ کذاب نے گرفتار کیا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، مسلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، آپ اس کی طرف جاؤ، میرا پیغام لے کر، خط لے کر اس کی طرف جاؤ۔ جب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ کذاب کی طرف گئے نا، تو اس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ کس نے؟ مسلمہ کذاب نے آپ کو گرفتار کر لیا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جب آپ کو گرفتار کیا نا، وہ کہنے لگا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو نے کیا بکواس کیا ہے، میں نے تو سنا ہی نہیں ہے۔ قربان جاؤں، کہنے سبحان اللہ، کتنا پیارا۔ کیا کہا مسلمہ کذاب نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا، تو نے کیا بھونکا ہے، کیا بکواس کیا، میں نے تو سنا ہی نہیں ہے، تیری بات کو تو میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا بھونکا ہے، میرے کانوں نے تو سنا ہی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ پھر اس نے کہا کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے۔ پھر اس نے مجھے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کے رسول ہے؟ آپ نے فرمایا کیا بھونکا ہے، میں نے تو سنا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا عجیب کہان ہے، جب میری بات ہے تو سنتا نہیں ہے، جب محمد رسول اللہ کی بات ہے تیرے کان جلدی سن لیتے۔ کہا ہم نے کان رکھے ہی رسول اللہ کے لیے، ہاں ہم نے کان، یہ گردنے، یہ جانیں ہم نے رکھی رسول اللہ کے لیے۔ پھر اس نے، اس ظالم نے، اس جھوٹے کذاب نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ پر اتنا ظلم کیا، اس نے سب سے پہلے تلوار سے آپ کا ہاتھ کاٹا، آپ کا ہاتھ کاٹا۔ پھر فرمایا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا بھونکا ہے، میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ اس نے پھر آپ کا ہاتھ پورا کاٹ دیا، یہاں سے پورا کا پورا آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا تم نے کیا بکواس کیا، میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ اس نے پھر آپ کا دوسرا ہاتھ کاٹا۔ مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر دوسرا ہاتھ کاٹا۔ آپ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں، آپ نے پھر بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے، آپ بھی پھر بھی اپنی بات سے منکر نہیں ہوئے۔ وہ ہاتھ کاٹتا رہا، آپ بھی پھر بھی کہتے رہے محمد اللہ کے آخری رسول ہے۔ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے آخری رسول ہے، تو کیا بکواس کرتا ہے، تیری بکواس کو تو میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ قربان جاؤ، اتنا اس نے ظلم کیا، ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر بھی آپ نے کہا حضور اللہ کے آخری رسول ہیں، اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، یہاں سے آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ پھر اس نے پوچھا اب بتا کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا تم نے کیا بھونکا ہے، میں نے سنا ہی نہیں۔
اس نے کہا حضور اللہ کے رسول ہے؟ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں محمد عربی اللہ کے آخری رسول ہے۔ پھر اس نے آپ کا پاؤں کاٹا، آپ کی پوری ٹانگ نے یہاں سے جڑ سے کاٹی ہے، ایک پوری ٹانگ۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم سوچیں تو کتنا ہمارے ذہن میں ہمارا دل تڑپ اٹھے گا، یار کسی کا تلوار سے ہاتھ کاٹا جائے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ ہمارے کو ایک تھوڑا سا سوئی لگ جائے ہم کتنا تڑپتے ہیں۔ صحابی رسول کا پورا ہاتھ کاٹ دیا، پھر گواہی دے رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ دوسرا ہاتھ کٹ گیا، پھر بھی گواہی دے رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کی ایک ٹانگ مسلمان کا ضرب نہیں تھا، حبیب بن زید کی کاٹ دی، پھر بھی آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس نے دوسری ٹانگ کاٹی، یقین مانے اس نے دوسری ٹانگ کاٹ دی، کہا کہ اشہد ان رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا کہ میں اللہ کے آخری رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے کیا بکواس کیا، تیری بات کو تو میرے کانوں نے سنا ہی نہیں، تیری بات پر تو میں بے رہا ہوں، تیری بات کو تو میں سنتا ہی نہیں۔ قربان جاؤں، اس نے دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے، دونوں پاؤں بھی کاٹ دیے، پھر پوچھا اب بتا، اب تو تیرے ہاتھ بھی کٹ گئے، تیرے پاؤں بھی دونوں کٹ گئے، تو بالکل لولا لنگڑا ہو گیا، اب بتا میں اللہ کا آخری رسول مجھے مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا بھونکا ہے، میں نے تو سنا ہی نہیں ہے، حضور ہی اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ میں گواہی دیتا ہوں۔ یا نکتہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں پاؤں کٹ گئے، پھر بھی محمد عربی کا غلام یہ گواہی دے رہا ہے کہ حضور ہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس ظالم نے پھر بھی صبر نہیں کیا، اس ظالم نے گرم پانی کروایا، آپ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا، پھر بھی جب آپ کے لب ہل رہے تھے، آپ کی آخری سانسیں جاری تھی نا، اس نے کہا اب بھی بتا کہ اشہد ان رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تو کیا بھونکتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ دیکھیں گرم پانی میں ڈال دیا گیا، آپ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا، آپ کا جسم پورا سڑ گیا، کوئلہ بن گیا، پھر بھی آپ کی زبان بھی یہی الفاظ رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ قربان جاؤں، اس طرح آپ نے قربانی دے دی، آپ نے فرمایا جسم کا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، زندگی کا آخری سانس ایک خون کا قطرہ بھی بچ جائے گا نا، ہماری صرف گردن بھی بچ جائے گی نا، ہماری منہ سے بھی یہی صدا آئے گی، یہی آواز ہے کہ حضور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ رب نے فرما دیا نا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور ہم نے آپ پر نبوت کو ختم کر دیا۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، زور سے بولو کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ محمد عربی آخری نبی ہے، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ دجال ہے، وہ واجب القتل ہے اور وہ کافر ہے، اور جو اس کا حامی بنے گا وہ بھی کافر ہے۔ جو حضور کے فرمان کو نہیں مانے گا، رب کے فرمان کو نہیں مانے گا، وہ کافر ہے۔ حضرات محترم پیر مہر علی شاہ قربان جاؤں گولڑ شریف علی سرکار، آپ کے مقابلے جب آئے نا کانے کے مقابلے میں، مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے کہا میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، میں نبی ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کیا بکواس کرتا ہے، تو اللہ کا آخری رسول ہے؟ میں محمد عربی کا غلام، میں تیرے سامنے آتا ہوں، میرے ساتھ مقابلہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا کانیا تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا، آپ نے چیلنج کیا، آپ نے فرمایا اگر تو کہتا ہے نا میں اللہ کا آخری رسول ہوں، تو بھی آ جا، میں بھی آ جاتا ہوں، میدان لگا دیتے ہیں، قلم رکھ دیتے ہیں، تو بھی اپنا قلم رکھ، میں بھی اپنا قلم رکھتا ہوں، جس کا قلم خود بخود چل گیا وہ سچا ہے، جس کا قلم نہیں چلا وہ جھوٹا ہے۔ آپ نے جتنا بڑا چیلنج کر دیا، لیکن وہ تو تھا ہی جھوٹا، وہ تو تھا ہی لعنتی، وہ تو تھا ہی کذاب، وہ تو تھا ہی دجال۔ پھر میرے شاہ صاحب نے چیلنج کر دیا، آپ تو آ گئے مگر وہ جھوٹا دجال نہیں آیا، اس کو پتا تھا محمد عربی کا غلام بیٹا ہے، ان کا قلم چل جانا ہے، وہ تو نہیں آیا۔ لیکن اب بعد میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے کس نے پوچھا نا، کہا کہ حضور آپ نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اگر وہ آ جاتا اور قلم نہ چلتا پھر کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا بادشاہ میں نے ایسے دعویٰ نہیں کیا ہے، مجھے محمد عربی نے کہا آپ دعویٰ کریں، میرا ہاتھ آپ کی پشت پر ہے، ہاں قربان جاؤں، آپ نے فرمایا میں نے ایسے دعویٰ نہیں کیا، وہ آ جاتا کانا تو قلم چلتا، ہمیں محمد عربی کی اجازت سے میں نے دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ کرتے ہو، ہم نے کہا ہماری گردنیں بھی رسول اللہ کی عزت کے لیے حاضر ہیں، ہماری جان بھی ہمارا مال بھی حضور کی عزت کے لیے حاضر ہے، ہم نے گردنیں رکھی رسول اللہ کی عزت کے لیے، حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور دین کی سر بلندی کے لیے رکھی ہوئے، ہم ان کے آخری قطرے تک بھی یہ گواہی دیں گے کہ محمد عربی اللہ کے آخری رسول ہے، حضور کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ ہمیں اپنے والدین نے درس دیا، ہم نے اپنی ماں کی گود سے یہ درس سیکھا ہے، ہم نے استادوں سے یہ درس سیکھا ہے، ہمیں صحابہ کرام نے یہ درس دیا ہے،
جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، وہ لعنتی ہے۔ بس ہم نے تو حضور رسول اللہ کی حدیث سیکھی ہے کہ من سب نبیا فقتلو، کیا من سب نبیا مطلب جس نے بھی حضور کے بارے میں بات کی فقتلو، اسے قتل کر دو۔ من سب نبیا فقتلو، جو بھی حضور کی عزت کے بارے میں بات کرے گا اسے ہم کاٹ کر رکھ دیں گے، کیونکہ ہم نے جانب رسول اللہ کی عزت کے لیے رکھی ہے، حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے رکھی ہے۔ کوئی بھی کانا، کوئی بھی دجال، کوئی بھی لعنتی کہیں بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، یقین مانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں جو حضور کی عزت پر پہرا دیتا ہے، جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، محمد عربی اس کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، حضرت حبیب بن زید کے بازو بھی کٹ گئے، ٹانگیں بھی کٹ گئی، آپ کو گرم پانی میں بھی ڈال دے گا، پھر بھی آپ نے کیا کہا؟ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آج ہم نے تو کوئی تکلیف برداشت کی ہے، ہم پر تو کوئی تکلیف ہی نہیں آئی ہے نا۔ محمد عربی کے لیے ہمارے سینے آج بھی حاضر ہیں، ہمارے رگ رگ میں حضور کی محبت موجود ہے، ہمارے خون کے آخری قطرے تک محمد عربی کی محبت موجود ہے۔ ہم اپنی گردنیں بھی حضور پر قربان کریں گے، اپنی جانیں بھی حضور پر قربان کریں گے، اپنا مال بھی مصطفیٰ جانے جانا پر قربان کریں گے، مگر حضور کی عزت ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ قادیانیوں کا کیا عقیدہ آپ کو پتہ ہے؟ قادیانی کہتے ہیں کہ حضور کے بعد آخری نبی آ سکتا ہے، حالانکہ حضور کی حدیث ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی نبی آتا بھی صحیح نا لکان عمر ابن الخطاب، حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو عمر ابن الخطاب ہوتا۔ پھر حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ پیارے آقا نے فرما دیا یہ کانے کہاں سے آ گئے، یہ دجال کہاں سے آ گئے؟ پتہ چلا حضور کے بعد کوئی نبی سارے بزرگ سے نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اب سب کا ایمان ہے تو زور سے بول دیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ جو حضور کے بعد اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، لعنتی ہے۔ بس ہم نے ایک ہی نعرہ لگانا ہے کہ تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ، اپنے کہنا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ان کو پتہ چلے میرے غلام آج بیٹھے ہیں، قسم بخدا جو حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں نا محمد عربی بہت ہی خوش ہوتے ہیں ان سے، سبحان اللہ، رسول راضی ہو جائے، اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جائے۔ آپ سوچیں محمد عربی گنبد خضرا سے حضور ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، ہم حضور کی عزت کی ناموس کی بات کر رہے ہیں، حضور کے نام کے چرچے کر رہے ہیں، حضور کتنا خوش ہو رہے ہوں گے، کتنا مسکرا رہے ہوں گے، یار میرے امتی آج میرے نام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ لگا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اس طرح تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اس طرح ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا پختہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ انشاءاللہ زمین تو پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، سمندر کی لہروں میں فرق آ سکتا ہے، درخت ادھر کے ادھر ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کائنات ختم ہو سکتی ہے، محمد عربی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر، لوگ کتنے بھی بدل جائیں، شاید کیا کہتے ہیں بدلے کا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، حضور کی ختم نبوت پر پہلا سب سے پہلے ہمیں سیدنا صدیق اکبر نے سکھایا، فاروق اعظم نے سکھایا، عثمان غنی نے سکھایا، علی مرتضیٰ نے سکھایا، طلحہ بن عبید نے سکھایا، حضرت ابو دجانہ نے سکھایا۔ ہمارے جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ہیں انہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کا عشق ہے۔ اگر صحابہ کرام نے اتنی جنگیں لڑی ہے، بندہ دلیر ہی تب ہوتا ہے جب دل میں مصطفیٰ کی محبت آتی ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ قربان چاہوں، آپ نے حضور کی عزت کا کس طرح پہرا دیا کہ آپ نے بچے بچے کے دل میں مصطفیٰ کی محبت کو اجاگر کیا۔ آج بچہ بچہ لبیک کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم تو بھول چکے تھے، ہمیں تو حضور کی محبت کا پتہ نہیں تھا۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے ہمیں حضور کی محبت کا درس دیا، آؤ حضور کے عشق کی طرف آؤ، حضور کی محبت کی طرف آؤ، حضور کی طرف آؤ۔ ہم تو بھول چکے تھے، مگر وہ ہمیں اٹھا کر حضور کے محبت میں، حضور کی غلامی میں، حضور کے عشق میں لا کر محمد عربی کے دروازے پر لا کے کھڑا کر دیا، اور انہوں نے درس دیا کہ زندگی کے آخری قطرے تک، آخری لمحے تک حضور سے محبت کرنی ہے۔ موت کا وقت تو حضور کی بندہ ختم نبوت پر تارا تھا، پہرا دے کے آ رہا ہو، جب اس کی موت کا وقت ہے تو محمد عربی سامنے جلوہ گر ہو، جو اپنا دیدار کرا دے۔ حضور اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں
کہ کوئی انتہا نہیں رہتی، وہ بے انتہا دیتے. اس لیے جہاں بھی جائیں محمد عربی سے آپ نے محبت رکھنی ہے، حضور کا عشق اپنے سینوں میں رکھنا ہے. کچھ بھی ہو جائے دنیا کیا بھی کہتی رہے، ہم نے دنیا کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں محمد عربی کی طرف دیکھنا ہے. ہم نے گنبد خضرا والے کو راضی کرنا ہے. اب پاکستان کے اندر انشاءاللہ حضور کا نظام نافذ ہوگا، انشاءاللہ محمد عربی کا دین آئے گا. بابا جی ایک شعر پڑھا کرتے تھے ہمارے بابا جی، وہ کہتے تھے کہ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا، جے عشق نبی نے سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا، وت ہندوستانی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا، جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا. وہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر دل میں حضور کی محبت نہیں ہے تو تمہارے دل کا کیا فائدہ، تمہارے جسم کا کیا فائدہ، تمہاری جانوں کا کیا فائدہ، تمہارے زندگی میں آنے کا کیا فائدہ. دل میں حضور کی محبت نہیں ہے. اتنے مسلمانوں نے قربانیاں دی، اتنے قربان ہوئے مسلمان، اس کے بعد جا کے پاکستان آزاد ہوا ہے نا. کہتے ہیں ہندوستانی ٹھیک سے پاکستان کا مطلب کیا، جتنے پاک نبی کی عزت نہیں، یعنی جس پاکستان کے اندر حضور کی عزت کی کوئی بات نہیں کرتا، حضور کی ختم نبوت کی کوئی بات نہیں کر سکتا، حضور کی عزت ناموس پر کوئی پیرے کی بات نہیں کر سکتا، پھر اس پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان تو بنا ہی لایا جائے محمد رسول اللہ پر ہے. پاک کا مطلب پاک، ستان مطلب رہنے کی جگہ. پتہ چلا پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. قربان جاؤ. تو محمد عربی کا شعر ہے. ہاں جی، اس لیے آپ ہم رہیں نہ رہیں، آپ رہیں نہ رہیں، انشاءاللہ حضور کی عزت ناموس کا جھنڈا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا. کیونکہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. آپ سب بولے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. زور سے بولے نا. یہ زبان بھی مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، یہ ہاتھ بھی حضور کے صدقے سے ملی. اس طرح دیکھیں نا حبیب بن زید کے دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے، ہمارے تو ہاتھ بھی سلامت ہے، پاؤں بھی کٹ گئے، گرم پانی میں ڈال دیا گیا. جب ان کی زبانیں نہیں تھی پھر بھی وہ کہتے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے آخر نبی ہے. ہمارے تو ہاتھ سلامت ہے نا. بول دینا رہے گا یوں ہی ان کا، دونوں ہاتھ کو بلند کرو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. میں آپ کو بات بتاؤں بڑا آپ کا دل خوش ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وافواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. قرآن کہتا ہے یاسین کے اندر کہ قیامت کے دن نا تمام لوگوں کے منہ پر مہر کر دی جائے گی. کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے کہیں سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن سب لوگوں کے منہ پر مہر کر دی جائے گی، منہ بند کر دی جائیں گے. وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ کلام کریں گے. وتشہد ارجلہم، تمہارے ٹانگیں گواہی دیں گے. تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن کیا ہمارے ہاتھ ہی گواہی دیں گے؟ یا اللہ جب تیرے محبوب کی بات آتی تھی یہ ہمیں اوپر بلند کر لیا کرتا تھا، یہ ہمیں ہاتھوں کو اٹھاتا بھی تھا تو محمد عربی کی خاطر اٹھاتا تھا، کسی سے ہاتھ ملاتا تھا تو حضور کی خاطر ملاتا تھا. منہ اس دن بند ہو جائیں گے، ہاتھ پھر کلام کریں گے. وتکلمنا ایدیہم. اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ قیامت کے دن محمد عربی کی محبت میں گواہی دیں، پھر ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. انشاءاللہ جو ہاتھ حضور کی عزت کے لیے اٹھیں گے نا ان ہاتھوں کو کبھی فالج بھی نہیں ہوگا، وہ ہاتھ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، وہ ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ تندرست رہیں گے. زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ جب ہمارے تک ہماری رگوں میں انشاءاللہ خون و آخری سب قطرہ بھی باقی ہے نا، ہم حضور کی عزت ناموس کا پیرا دیتے رہیں گے اور حضور کی ذکر جو ہے وہ اس طرح بلند کر کے کریں گے انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس طرح محمد عربی کے شعر بنے. اقبال کہتا ہے کہ بندہ دلیر ہی تب ہوتا ہے جب مصطفیٰ کی محبت دل میں آتی ہے. اس سے محبت کرنی تو انے وہاں محبت کرنی ہے. یہ نہیں کہنا کہ انگوٹھی چومنا کہاں جائز ہے، میلاد منانا کہاں جائز ہے، یہ کہاں جائز ہے، وہ کہاں جائز ہے. اگر اس طرح آپ نے محبت کی نا پھر آپ نے کر لی بس. ہاں حضور سے محبت کرنی ہے انے با، پنجابی میں کہتے ہیں نا انے با حضور سے محبت کرنی ہے.